کہتے ہیں حسین الاشکر سے مروی ہے کہ کوپا میں طالبین میں سے ایک نیک شخص تھا، اس کا امام ابو حنیفہ کی طرف گزر ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ابن ابی لیلہ کی طرف۔ آپ نے اس سے کہا کہ واسی وفسی پر مجھ سے بھی ملنا، تو اس نے کہا بہت اچھا۔ اور لوگ جو اس زمانے میں ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں سے فیضیاب ہو جاتے تھے، دعا کرانے کے لیے جاتے تھے، یہ شخص بھی ابن ابی لیلہ کی خدمت میں جا کے 3 دن ٹھہرنے کے بعد جب واپس آیا تو امام ابو حنیفہ کی طرف سے گزرے۔ آپ نے اس کو آواز دی اور سلام علیکم وغیرہ کیا۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ تم 3 دن کے لیے ابن ابی لیلہ کے پاس کس غرض سے گئے تھے اور کس لیے وہاں ٹھہرے تھے؟ اس نے کہا کہ ایسی بات ہے جسے میں لوگوں سے چھپانا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ امید کی تھی نا کہ وہاں جا کے اس کا کوئی حل نکل آئے گا۔ امام ابو حنیفہ نے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک صاحب وسعت شخص ہوں اور دنیا میں ایک بیٹے کے سوا اور کوئی میرا وارث نہیں، کہ میرا کوئی وارث ہے نہیں، اور حال یہ ہے کہ جب میں کسی عورت سے نکاح کر لیتا ہوں بس ایک ہی بیٹا ہے میرا، کوئی اور وارث ہے نہیں۔ جب کسی عورت سے اس کا نکاح کراتا ہوں تو وہ اسے طلاق دیتا ہے، پھر میں نے اس کو ایک باندی خرید کر دی تو اس نے آزاد کر دیا۔ امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ پھر ابن ابی لیلہ نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ اس نے کہا کہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پاس بیٹھو، ہم تمہیں اس مشکل سے نکال دیں گے۔ پھر کھانا آ گیا، اس نے اس کو کھانے میں شریک کیا۔ کھانے سے فراغت کے بعد اس سے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے بازار جاؤ، پھر جو باندی اس کو پسند آ جائے نا اس کی قیمت کا معاملہ بھی تمہارے حسب منشا ہو جائے تو اپنی ذات کے لیے خرید لینا، اس کے لیے نہیں خریدنا۔ پھر اس باندی کے ساتھ اس کا نکاح کر دو۔ پھر اگر اس نے طلاق دے دی نا تو وہ باندی تو تمہارے پاس لوٹ کر آئے گی نا۔ اگر اس نے آزاد کر دیے تو یہ عتق معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ آزاد کرنا تو شخص کا جائز ہوتا ہے نا جس کی وہ مملوکہ ہو۔ اگر اس سے اولاد ہو گئی تو تمہارا نسب ثابت رہے گا، تو اس طرح سے تمہیں کوئی غم بھی نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل یہ صحیح ہے، ماشاءاللہ آپ نے ٹھیک رائے دی۔ کہتے ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجل تلامذہ میں سے ہیں، اس سے مروی کہ خلیفہ منصور نے ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا تو آپ وہاں تشریف لے گئے۔ ربیع سے اب وہاں پر منصور کا ایک حاجب تھا نا، اس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ناچاقی تھی۔ اس نے کہا کہ امیر المؤمنین یہ ابو حنیفہ آپ کے دادا حضرت عبداللہ بن عباس سے مخالفت کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس صاحب کا یہ قول تھا نا کہ کسی معاملے پر حلف اٹھانے والا اگر اس سے 1 یا 2 دن بعد استثناء کر دینے نے انشاءاللہ کہہ دے تو اس کے لیے جائز ہوگا اور وہ کسی بات سے نکل بھی سکتے ہیں۔ مثلا اگر ایک آدمی کہتے نا کہ میں آپ سے بیعت کرتا ہوں اور پھر بعد میں کہا انشاءاللہ، تو بیعت نافذ نہیں ہوگی نا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب قول یہ ہے کہ حلف کے ساتھ متصلاً استثناء تو جائز ہے اگر متصلاً کہے، لیکن اگر بعد میں کہے گا نا تو معتبر نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین ربیع چاہتا ہے کہ آپ کے لشکر کی گردن کو آپ کی بیعت سے آزاد کر دے۔ منصور نے پوچھا کہ یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ لوگ آپ کے سامنے تو حلف کر جاتے ہیں نا، قسم اٹھاتے، پھر اپنے گھروں پہ واپس جا کے استثناء کر دیں گے، تو جو وعدہ آپ کے ساتھ کیا ہو لوگوں نے نا اطاعت کا، تو وہ جاتا رہے گا، باطل ہو جائے گا۔ منصور ہنسنے لگا اور اس نے کہا کہ اے ربیع، ابو حنیفہ کو کبھی بھی نہیں چھیڑنا اور نہ اس طرح سے منہ کی کھاؤ گے۔ جب امام ابو حنیفہ باہر آ گئے تو ربیع نے ان سے کہا کہ آج تو آپ نے مجھے مروانے ہی کا کام کر دیا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ وہ کام تو نے کیا تھا، میں نے اپنے لیے اور تیرے لیے خلاصی کی راہ نکال دی۔ یحییٰ بن جعفر صاحب کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے ایک واقعہ سنا۔ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ بیاباں میں مجھے پانی کی بڑی ضرورت ہوئی، میرے پاس ایک دیہاتی شخص آیا، اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ تھا۔ میں نے اس سے پانی مانگا تو اس نے دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ 5 درہم میں آپ کو دے دوں گا۔ میں نے 5 درہم دے کے وہ مشکیزہ خرید لیا، لے لیا۔ پھر میں نے کہا کہ اے اعرابی، کیا آپ کو ستو کی طرف کچھ رغبت ہے؟ ستو کھاؤ گے میرے ساتھ؟ اس نے کہا لے آؤ، لاؤ۔
میں نے اس کو ستو دے دیا اور اس میں زیتون روغن وغیرہ بھی ملایا گیا تھا۔ وہ خوب جو ہے کھا کے پیٹ بھر کر کھا گیا۔ اب اس کو پیاس لگی کیونکہ مرغن چیز سے پیاس ذرا جلدی لگتی ہے، تو اس نے کہا کہ ایک پیالہ پانی تو دے دیجئے۔ میں نے کہا کہ 5 درہم میں ملے گا، اس سے کمی نہیں دیا جائے گا، کیونکہ آپ مجھے کہا دے رہے تھے، آپ بھی تو نہیں دے رہے تھے۔ اب وہ بہت زیادہ حاجت مند تھا نا، تو اس ہیلے سے میں نے کیا کر دیا، اس سے اپنے 5 درہم بھی واپس لے لیے اور میرے پاس پانی کا مشکیزہ بھی باقی رہا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے اور شکایت کی کہ اس نے کسی جگہ مال دفن کیا ہے، اب وہ جگہ جو ہے یاد نہیں رہی۔ امام ابو حنیفہ صاحب نے فرمایا کہ کوئی فقہی سوال نہیں ہے کہ جس کا میں حل نکالوں۔ اچھا، آپ ایسا کر سکتے کہ جاؤ اور آج تمام رات جو ہے نفلیں پڑھتے رہو، صبح تک نماز پڑھو، تہجد پڑھو، انشاءاللہ تمہیں یاد آ جائے گی۔ اس شخص نے صحیح کیا، یعنی نفلیں پڑھنے لگا۔ اب چوتھائی رات ہی نہیں گزری تھی نا کہ اس کو وہ جگہ یاد آ گئی، تو اس نے نوافل ختم کر دی۔ پھر اس نے ان کی خدمت میں حاضروں کی اطلاع دی کہ حضرت صاحب، آپ نے جو تدبیر بتائی تھی بالکل اسی طرح سے مجھے وہ جگہ یاد آئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو یہی سمجھتا تھا نا کہ شیطان تجھے نوافل پڑھنے نہیں دے گا، جب تم نفلیں پڑھنے لگو گی نا تو شیطان تجھے وہ جگہ یاد دلائے گا۔ کیوں نہ تم نے اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے لیے بقیہ رات بھی نفلیں کچھ پڑھ لیتے، تو اس طرح سے آپ کی عبادت بھی زیادہ ہو جاتی، جگہ تو اسی بھی یاد آئی تھی آپ کو۔